بھی نہیں کرنا انشاءاللہ. یہ محبوب کی محبت کرنے والے لوگ. ذرا دیکھنا یہ صحابی اب خود دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. اس پر وہی نہیں آئی، کسی نے کہا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، لیکن تربیت ہی ایسی ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صحابی اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ محبوب کی آنکھوں میں دھواں ہے. اتنی محبت. طائق عروہ بن مسعود نے کیا سینا کہ میں شاہاں کے شاہی دربارہ نو ڈٹھا. عروہ نے کہا تھا نا کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، گیا ہوں، بساؤں کو بھی دیکھا ہے، لیکن زمانے اس دی مثال ہی نہیں ملتی کہ میں محمد تیارہ نو ڈٹھا. جیسے صحابہ کرام، اور سن لیجیے، صحابہ کرام تو اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ محبوب کے لوا کو کوئی زمین پہ نہیں کرنے دیا. لوا مبارک ایسے لیتے تھے، جو کہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ کے سامنے. تو آپ جب منہ مبارک کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں جب منہ مبارک کیا کرتے ہیں؟ مبارک کیا کرتے ہیں؟ نکال. پھینکنا نہیں کہنا، پھینکنا بھی نہیں کہنا. یہ ذات حضور کی ہے، پھینکنا بھی نہیں کہنا. نبی علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کیجئے کہ محبت، ایمان، عقیدت میں دھلا ہوا. بعض علماء کرام کو تم نے سنا ہو، جب نبی علیہ السلام کسی کے خلاف دعا کرتے تھے نا، دعا کسی کے خلاف، کہتے ہیں فلاں کے خلاف حضور نے بد دعا کی. میں نے آج تک رسول اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بولا. حدیث میں جہاں بھی ہے وہاں بد دعا کا لفظ نہیں ہے. رسول اللہ کی ذات کے لیے لفظ بد کا استعمال کون کرتا ہے؟ حضور نے فلاں کے حق میں دعا کی، فلاں کے خلاف دعا کی. حضور نے حق کبھی جب بھی کی دعا ہی کی ہے، چاہے حق میں ہے چاہے خلاف ہے. بد دعا کا لفظ میں حضور کے لیے استعمال کو جائز ہی نہیں سکتا. پیغمبر کی یہ تھا ان کے حق میں دعا یا اس کے خلاف دعا. حدیث میں لفظ آئی، بس اسی کو بیان کریں جو حدیث میں ہے. یہ حضور کی ذات. جب لواء پاک، جب وہ پاک ہے وہ پھینکنا تو نہ ہوا نا. جب حضور اپنا لواء مبارک اپنے منہ مبارک سے نکالتے ہیں تو صحابہ ایسے اپنے ہاتھوں پہ، پھر ہاتھوں پہ لے کے نا، توجہ ہے باشا، ہاتھوں پہ لے کے پھر اس اپنے ہاتھوں پہ ملتے. پھر ملنے کے بعد اپنے چہروں پر، اپنے سر مبارک پر، اپنے وجود مبارک پر صحابہ اس کو ملتے. اور یہاں لکھا ہے محدثین نے بڑا اساس معاملہ انحلال. میں پوری ذمہ داری سے بات کہی ہے، یہ طے ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے کہ ہم نے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، مرزے کے ماننے والے، اس ملعون کے ماننے والوں کو مسلمان کہنا ہے. یاد رکھیے یہ مرزائی کوئی عام لوگ نہیں ہے. یہودی عیسائیوں کی طرح کافر نہیں ہے، یہ ان سے بہت بدترین کافر. کیوں؟ عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں.
یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں مسلمان نہیں ہوں، سکھ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں مسلمان نہیں ہوں، یہ بدبخت کہتا ہے کافر زندیق کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ یہ زندیق ہے مسلمان نہیں ہے۔ یا اس طرح فرق سے یہودی خود جھوٹے ہیں، ان کا نبی سچا ہے، ان کا نبی موسیٰ خود وہ جھوٹے ہیں، ان کا نبی سچا ہے۔ عیسائی خود جھوٹے ہیں، ان کا نبی سچا ہے۔ مرزائی خود بھی جھوٹے ہیں، بولو ان کا نبی بھی خود بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے۔ اب سن لو، اگر کوئی نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا اعلان کرے دعویٰ کرے، اس سے دلیل مانگنا، یار ایسے کہتا ہے میں نبی ہوں تیرے کو دلیل مانگو، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، کہیں نبی ہی نہ ہو، دلیل ہو اس کے پاس، جو اس نیت سے دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ جب طے ہو گیا، جب یہ عقیدہ بن چکا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ یہ طے ہو چکا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر دلیل کس بات کی؟ ہاں اس کا رد کرنے کے لیے، اس پر حجت قائم کرنے کے لیے، اس کو گستاخ کافر ثابت کرنے کے لیے دلائل مہیا کرے، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے تو جائز ہے، لیکن اس نیت سے دلیل مانگنا کہ ہو سکتا ہے کہیں نبی نہ ہو، مانگنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک جب منہ مبارک سے نکالتے، صاحب اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اپنے وجود پہ ملتے، اور یہاں لکھا ہے علماء امت کہ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک کا ذکر ہو، جب وہ بندہ کوئی روٹی وغیرہ کھا رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، بندہ کوئی تھوک کی یا بلغم کی یا کوئی ایسی بات کرے تو بندہ کہتا ہے یار کھانا کھانے دو، قرات آتی ہے نا بندہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کوئی موقع ہے میں کھانا کھا رہا ہوں اور آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو اور اگر کسی کے دل میں کراہت آ جائے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ یا کراہت نہیں آنی یا پیار آنا، دل میں چاہ تو کاش میں ہوتا، تھوک مبارک مجھے نصیب ہوتا، وہ تھوک مبارک میں لیتا، اس کو میں سنبھال۔ صحابہ کرام پتہ کس قدر محبت میں ڈوبے ہوئے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیر بخاری کتاب الحج اندر حدیث پاک، نبی علیہ السلام اپنے حج دے موقع تے منا اندر وال کٹان منوان دا پروگرام بنایا ہے۔ آپ نے منا دے اندر بال مبارک اپنے کٹان دا پروگرام بنایا ہے۔ بال کٹان لی نبی علیہ السلام بال تشریف لیا خیمہ پاک تو فوری صحابہ اکرام پتہ چلے دوڑے آئے، محبوب دے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں آئے ہو؟ میں بال کٹوانا چاہنا، حلق کروانا چاہنا، اپنے بال مبارک مڑوانا چاہنا، تسی کیوں آئے ہو؟ فرمایا محبوب جی اسی اس ارادے نہ لائے بال زمین تے نہیں گرن دینے۔ ارے اپنے روتے والا نو سنبھالا گیا۔ یہاں نازک مسئلہ ہے بھائی،
عزت رسول، اطرت رسول، عظمت رسول، ادب رسول. توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے وال مبارک صحابہ کرام نے اپنے کول بطور تبرک رکھ لینے، بطور تبرک سنبھال لینے. سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ. جب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گونج نہیں پوے گی میں نام ہی لیتا رہوں گا. سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھ لیجئے میرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت دا، شان دا، مقام دا، صحابیت دا، ایمان دا انکاریے. وہ ایسی زبان رکھتا ہے کہ وہ تو کوئی زبان تو آخر وقت آئے گا. کوئی صحابی رسول بھی محفوظ نہیں رہے گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے پورے ملک میں پراپیگنڈا جاری ہے. نیم رافضی لوگ جو ہے کوئی انجینئر کی صورت میں، کوئی پروفیسر کی صورت میں، کوئی ڈاکٹر کی صورت میں، کوئی سکالر کی صورت میں اصحاب رسول کے خلاف زبان پر تجناب تان و تشریح کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ امیر معاویہ کی ذات جو ہے یہ انتہائی آسان ہے، یہاں سے ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو برجرہ کریں گے، تبرہ کریں گے، پھر آگے بڑھتے جائیں گے، پھر سیدنا عثمان پر آئیں گے، پھر اسے آگے بڑھتے جائیں گے. لہذا امیر معاویہ دیوار ہے صحابہ کرام اور امت کے درمیان. اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی، یہ حجاب ٹوٹ گیا، یہ پردہ ختم ہو گیا تو رافضیوں کی زمانے لمبی ہو جائیں گی. یہی زمانے کٹ جائیں. امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ. انشاءاللہ یہ قانون بنے گا، صحابہ کرام دی توہین و تہذیب کڑی لگے گی انشاءاللہ. امیر معاویہ. بعض لوگ نا مذاق کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کہتے ہیں ایک بندے رافضی نے لکھا معاویہ کا معنی کیا ہے؟ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ تم اس کے معنی پہ کیوں نہیں غور کر؟ میں نے کہا کوئی بھی معنی ہو، اگر کوئی بندہ، میں نے کہا رافضی ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں مانتے ہیں. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ معنی بتلا دو. معنی کی بنیاد پر تم عظمت کا انکار کرتے ہو. جب امیر معاویہ کا نام رسول اللہ اپنی زبان سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے لے لیا، معنی کوئی بھی ہو وہ لفظ پاک ہو گیا جب محمد مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہو گیا. جب رسول اللہ نے پیار میں کسی کو محبت میں کہہ دیا معاویہ، اب اس کا معنی کوئی بھی ہو، کہتا ہے پھر بھی کوئی معنی تو ہوگا. میں نے کہا معاویہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ معاویہ کا معنی ہے، معاویہ ایک ستارے کو کہتے ہیں جو آسمان پر رات کے پچھلے پیر چڑھتا ہے، اور جتنے بھی کتے ہو نا اس وقت زمین پر وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، شان امیر معاویہ، سید صفدر شاہ نقوی. رات کو 3 بجے کا ٹائم پر کتے کوک مارتے ہیں آسمان المو کر، اس وقت معاویہ آسمان پر چڑھتا ہے. معاویہ کا معنی یہ ہے جس کو کتے دیکھ کے بھونکے. جس کو کتا دیکھ کے بھونکے وہ کون ہے؟ وہ معاویہ. بھونکنے والا کتا ہے اور وہ معاویہ. معاویہ ستارہ ہے. اب مجھ سے پوچھو اہل حدیثو، میں تو کبھی سیدنا بلال کو کالا بھی نہیں کہا. میں نے آج تک سیدنا بلال کو کالا نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں نا، علماء خطبہ بیان کرتے ہیں بلال رنگ کالا تھا، ہوٹ موٹے تھے. میں کہا رہن دے یار، تو شان نہ بیان کہ تو شان بیان کر پیو تیرا کالا ہو کہ انہوں بھی کالا. ٹھیک میرا پیر ماشاءاللہ ہوٹ موٹے تھے، میرا پیر کالا ہے. باپ جیسا بھی ہو، کبھی تم نے اس کی صورت اور بدصورت ہو تو کبھی صورت اس کو بیان نہیں کی. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم امتی ہو کہ غلام ہو کہ بلال کی صورت کو بیان کرو؟ وہ کالا تھا، وہ ہوٹ اس کے موٹے تھے. زبانیں بند کرو. ستارہ تھا. اصحابی کا نجوم. حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں.
ستارہ ہے، ستارہ کالا ہوتا ہے؟ ستارہ کالا نہیں ہوتا، ستارہ چمکتا ہے، چمکتا ہے. بلال ستارہ ہے. بلال ستارہ ہے. جب وہ ستارہ ہے، اصحابی کا نجوم ستارہ ہے، پھر ستارہ کالا ہوتا ہے، ستارہ چمکتا ہے. پتہ ہے ستارہ وہ کس کا ہے؟ یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورج مصطفیٰ ہے، بلال ستارہ ہے. لڑائی تو بعد نمبر تک ہے نا مولوی و بلال کالا تھا، انہوں کہہ رہے ہیں کالا نہیں تھا، وہ چمکتا تھا. بلال پتہ ہے کون تھا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. پڑھ لو گا بلال کی شان ہے. علامہ احسان عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مولوی کو کالا لکھا تھا تو انہوں نے پوری کتاب کالی کر دی تھی. یاد ہے؟ ہاں. علامہ احسان عزیز رحمۃ اللہ علیہ میں چلتے چلتے البریلویہ کتاب لکھ رہے تھے اور میں چلتے چلتے میں نے عامر رضا خان کا ذکر کر دیا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کالا تھا. انہوں نے جواب لکھا کتاب میں کہا کالا نہیں تھا، وہ گہرا گرمی گہرا. علامہ صاحب فرمائے انہوں نے لکھا گہرا گرمی تھا. گہرے کو گہرا نہ لکھ سکے انہوں نے گاڑا لکھ دیا کتاب میں. نا گہرا نہ لکھ سکے، گہرے کو گاڑا گرمی. علامہ صاحب فرمایا بھائی مجھے بتاؤ وہ گاڑا گرمی کیا ہوتا ہے؟ بندوں نے کہا کالا. فرمایا تو کالے نے بھی لوگ کو مار چھوڑے. یہاں پر زمین میں مولوی کو کالا کوئی نہیں کہنے دیتا، تم بلال کو کہنا شروع ہو گئے ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بلال سے تو صورت کون ہو سکتا ہے؟ حسن بیان کرے، شان بیان کرے. سیدنا امیر معاویہ میں دل کرتا ہے اے پنجاب والی کہہ دیئے تقریر ختم کر دیئے یہ جات. سیدنا امیر معاویہ. ایک مولوی اسحاق ہوتا تھا فیصل آباد کا، چھالوی کا، مر گیا. دعا کرے اللہ اس کو اپنے جس کا وہ لائق ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سلوک فرمائے. اب اس کا نمائندہ جو ہے وہ مرزا وہ جیلمی ہے. پہلے ایک مرزا سے تانے تھے عبداللہ مرزا. پہلے ایک مرزے ہوتے تھے جنہیں مرزا قادیانی کہا جاتا تھا، اس کے ماننے والے مرزائی ہوتے تھے. اب مرزائی جیلمی بھی ہوتے. سیدنا امیر معاویہ تو آنے جو جیڑا بھی متاثر ہوئے نا مرزا جیلمی سے وہ میرے قریب آ جائے. اس کی ہر غلط فہمی دور نہ کروں، سٹیج سے نہیں اتروں گا. اپنے دل و دماغ کو صاف کیجئے، پاک کیجئے. مجھے رب اکبر کی قسم ہے جس کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو سمجھ لینا کہ اس بندے کے گمراہ ہونے میں شک کی کوئی. نعرہ تکبیر، محمد صحابہ، محمد امیر معاویہ، اکبر ولی امیر معاویہ، مسلک اہل حدیث. بس یہی نشانی کافی ہے اور اس نشانی کو پلے باندھنا. آل الحدیث آل سنہ، اس نشانی کو پلے باندھ لو. جو بھی آج نہیں کل نہیں 1000 سال بعد بھی کوئی بندہ آگے کسی صحابی کو برا کہے سمجھ لینا کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہے. وہ ہوا میں کیوں نہ اڑے
وہ دریا کے اوپر مصلے بچھا کے سجدے کیوں نہ کرے، وہ پانی پر پاؤں رکھ کے چلے، پانی نہ لگے پاؤں کو، تب بھی وہ حق پر نہیں ہے۔ آسمان سے اوپر جا اڑتا ہوا جائے، نیچے آئے، ہوا میں تیرتا پھیلنا چلتا نظر آئے، حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر مصطفیٰ کے صحابہ ہے، اور حق پر وہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا۔ وہ شخص کافر کے زمرے میں آتا ہے، کفار کے زمرے میں آتا ہے وہ شخص۔ ہاں جی، یہ اگر کدے شک کیتا ہے یہ جرات کیوں نہیں کرتے؟ جی کریں گے انشاءاللہ۔ اے چل دیکھتا ہے تھوڑا نام دیکھنے آج توجہ وَتُوَزِّرُوا انہاں دا نام تو جنہاں دا اپنا لکھا دے میں تو بلا لا گا چلا گے انشاءاللہ۔ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، ان کے باپ کا نام ہے ابو سفیان۔ تو آٹھے کوئی یہ ہو جا بندہ بھی ہے جنہوں اپنا سادہ پیارا نہ ہو، تو آٹھے کوئی یہ بندہ ہے سارے ماشاءاللہ مرید ہی بیٹھے ہوتا، سارے بندے کو اپنا سادہ پیارا ہوتا ہے۔ پتہ ہے امیر معاویہ رسول اللہ کا سادہ بھی ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا رافضیوں کو، رافضیوں تو سبھی کلمہ پڑھ کے بڑا عجیب کام کیا، یہ جو رسول اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اس رسول کا اپنی زبان میں اپنے عقیدے میں تعارف کرواؤ۔ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسیح و رسول اللہ و خلیفۃ بلا، بس یہ جو تمہارا کلمہ ہے اس کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جس کو تم محمد اللہ کا رسول مانتے ہو، ان کا تعارف کرواؤ۔ کہتے ہیں ہم وہ معصوم تھے، یہ تعارف کروا رہے رسول اللہ کا، کون؟ رافض۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن ان کی جو بیویاں تھیں نا وہ ٹھیک نہیں تھیں۔ ان کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بھی اصلی نہیں تھی، ان کے داماد بھی ٹھیک نہیں تھے، 2 عثمان ابو العاص، ان کے سسرال بھی ٹھیک نہیں تھے، ان کے یار بھی ٹھیک نہیں تھے۔ افسوس ہے تم پر، تم نے جس کو رسول مانا ہے اس کے ساری جماعت ٹھیک نہیں تھی، ہم نے جس کو رسول مانا ہے اس کے پیروں سے لگنے والی مٹی بھی پاک تھی۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ تمہیں ایمان کی لذت کہاں سے نصیب ہو، اس لیے تو چھریاں مارتے ہو، اپنے آپ کو مارتے ہو، کوستے ہو کہ ہم نے ایسا کہ نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں جس نبی پاک کی کوئی بھی ماننے والا صحیح نہیں، نعوذ باللہ۔ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور کدے کدے میں حیران ہونا، مودی بھی ٹھیک ہے، ٹرمپ بھی ٹھیک ہے، بش بھی ٹھیک تھا، جو بائیڈن بھی ٹھیک ہے، سکھ سارے ٹھیک ہے، انگریز سارے ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، کھتری بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، بس ٹھیک نہیں ہے تو رافضیوں کے نبی کے صحابی ٹھیک نہیں۔ اب بدبختو تو رابطی زمین تے تان کرنے واسطے صحابہ کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور سن لو پھر، اگر تمہاری زبان صحابہ کی گستاخی پر مجبور ہے تو ہماری زبان صحابہ کی تعریف پر پھر مجبور ہے، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، اور اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ہمارا کھانا پینا، ہماری خوراک ہی صحابہ کی تعریف ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ تسی پھر جدوں ڈھلے رضی اللہ تعالیٰ ہولی ہولی آندے ہونے، پھر میں نہ شک پہ جاندے، میں پھر پیچھا ٹور جانا۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ کے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث البخاری اندر حدیث ہرقل کدے پڑھ کے دیکھنا، شاہ روم نے
اس وقت کسرا کیسر یہ دو ہی سپر پاور ہے، یا ادھر کسرا تھا یا ادھر کیسر تھا، یا روم کا بادشاہ تھا یا فارس ایران کا بادشاہ تھا۔ کسرا کی عدالت لگی ہوئی ہے، خط نبی علیہ السلام دا پہنچے ہے، اور صحابی رسول دیہی قلبی جن کی شکل میں، جن کی صورت میں جبریل آتے تھے، وہ گئے ہیں خط لے رسول اللہ کے شاہرون کے نام۔ ہرقل کہنے لگا، ہرقل کہتا ہے کوئی عرب سے آیا ہوا تجارتی قافلہ ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پیش کیا گیا سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ رسول اللہ کے سسر پاک، وہ تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ بادشاہ کہنے لگا تہاڈے وچوں پورے وفد چوں، پورے قافلے چوں جڑا سب تو زیادہ رشتے دے لحاظ نال، نسب دے لحاظ نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے، وہ میرے قریب آ جائے۔ تم میں سے کون ہے محمد مصطفیٰ کا سب تو زیادہ قریبی رشتہ دار؟ بتلائیے، کھولیے صحیح البخاری، پوری دنیا کی ساری کتابیں یہی کہتی ہیں۔ آگے اب سفیان گئے تھے، کیوں؟ ان سے بڑھ کے اس قافلے میں مصطفیٰ کا رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ، جو خون میں نسب میں مصطفیٰ کا قریبی ہو، تم اس کا بھی حیا نہیں کرتے، اور حیا کرنے پہ آؤ تو گھوڑے کا کرتے ہو، انکار کرنے پہ آؤ تو رسول اللہ کے خون کا کرتے ہو۔ گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، میں آگا گھوڑے کا احترام کیوں کرتے؟ اس کی کوئی تاریخ بتا دو۔ کہتے ہیں یہ جو گھوڑا ہے نا، یہ نشانی ہے کربلا کی۔ میں کہا یہ گھوڑا تو کربلا میں نہیں تھا، یہ تو لاہور کے بیگم کوٹ کا ہے، یہ تو وہاں کا گھوڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے یہ وہ نہیں ہے، لیکن ہائے یہ ہے، یہ وہی۔ ہم جانتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی ہے۔ یہ مولا ہے ہمارا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا مولا گھوڑا ہوگا؟ حالانکہ بڑا خطرناک جانور ہے، لیکن بابا ہوا اس قوم کا۔ جب بابا یہ ہوگا تو پھر بابے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ گھوڑا بابا ہے، بابے کو، گھوڑے کو بابا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، پوجتے ہیں۔ اور میں نے کہا سن لو، جو نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دے وہ بچڑے کی پوجا کرتا ہے یا پھر گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، جانوروں کی پوجا چھوڑ دے، پھر اندر سے بچڑا بولتا ہے جیسے گھوڑا ہی ہینگتا ہے۔ وہ بچڑا بھی بولتا سی نا، وہ سامری والا، وہ بھی کوئی مٹی جبریل کے پیروں کی، گھوڑے کی، وہ نیچے مٹی اس نے اٹھائی تھی۔ یہ بھی وہی مٹی لیے پھرتے ہیں یہودیوں کی، جس پر سجدہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گھوڑا کیوں پوجتے ہو؟ یہ حسین ابن علی کا گھوڑا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، مجھ سے قسم اٹھوا لو یہ وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، لیکن ہے یہ وہی۔ وہ بھی گھوڑا تھا، یہ بھی گھوڑا ہے، اس کا ہم جنس ہے، اس لیے احترام کرتے ہیں۔ جس گھوڑے پہ حسین ابن علی چڑھا نہیں، صرف نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہو، اور جس کے کندھے پہ رسول اللہ سوار ہوئے صدیق، اس کو گالیاں دیتے ہو۔ سیدنا ابو سفیان مصطفیٰ کا قریبی ہے، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک سنبھال لیے، یہیں سنبھالے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے ڈبیا کے اندر بال رسول اللہ کے بال مبارک محفوظ کر لیے۔ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا، سن لینا کدے خواب خیال بھی نہ آئے کہ ہم نے مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے۔ سننا، ملک کو بقا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی عزت کے قانون کو نہ چھیڑنا، وگرنہ یہ مسلمان مہنگائی برداشت کر لیں گے، پٹرول 150 تک جانا ہے، یہ بھی برداشت ہو جائے گا۔ ہاں خوشخبری توڑ لے، انشاءاللہ یہ 150 تک جائے گا۔ یہ تو 2.5 سال ہو گیا کہ 2.5 سال اور ویکھو کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ٹماٹر انشاءاللہ 500 کے ملیں گے، ہر چیز مہنگی ہوگی اور انشاءاللہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کچھ ہوا ہے نہ کچھ کریں گے۔ اسی کے لیے آئے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے انتخابات کے بعد یہی کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے، پھر اس کی چھٹی ہونی ہے، پھر اس کو کہنا ہے بتوں جا ہن تیری ساری ضرورت مک گئی، ہن پچھلے جاڑن تے اسی جاڑن۔ یہی ڈیوٹی ہے، پڑھ لو اس لعین کو، ملعون کو، مرزا مسرور کو، جو اس کا ان کا وہ کیا ہے سربراہ، اس نے کہا ہے جب یہ آئے گا تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا ادھر کرتارپور سے راستہ کھل جائے گا، شکل صورت صاحب نے سکھ ہوں گے، قادیان وہاں سے 40 کلومیٹر ہے، ہمارا جانا آنا یہاں لگ جائے گا۔ یہ ساری باتیں نیٹ پر موجود ہیں، جو وہ کہہ رہا تھا آج وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہے۔ ہمارا یہی خیال ہے، یہ اسی لیے لایا گیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مودی اور جو بائیڈن سمیت یا اللہ انہیں تریان ہوئے کٹھے ہی کسی پاسے لے جا۔ اچھی کہو آمین انشاءاللہ۔ ہاں اچھی کہو نا آمین، رل کے جاؤں گے جڑے پاسے گئے، اچھی کہو آمین۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے بال مبارک سمال لینے، بال مبارک سمال کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ رہے، سیدنا صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، ان کا دور نازمہ خلافت گزر گیا، سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 50 سال تک ڈبیا اندر پیغمبر کے بال محفوظ رکھے سیدنا امیر معاویہ نے، 50 سال حضور کے بالوں کو سنبھالا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت و زندگی دی کشمکش اندر، سکرات دی کیفیت اندر نے اپنی لونڈی نو بلایا ہے، فرمایا اس الماری اندر ایک ڈبیا پئی ہو، ڈبی لے آ، لونڈی گئی یہ ڈبی اٹھا کے لے آئیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبی کھولیے، یہ دے وچ کتنے سال بال سنبھالے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 50 سال، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا وال نے حضور علیہ السلام دے بال مبارک نے اتنے سال نصف صدی میں نے سنبھال کے رکھے ہے، جدو میں فوت ہو جاواں اے میرے وال پیغمبر دے بال مبارک، جدو میں فوت ہو جاواں کفن پہنا دیتا جائے، قبر اندر اتار دیتا جائے، میرے سینے تے محبوب دے بار رکھ دینا، ہو سکتا ہے اللہ قبر دی جناب راحت عطا کر دے، سکون عطا کر دے، بطور تبرک نبی علیہ السلام دے بال مبارک میرے سینے دے اوپر رکھ دینا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ۔ یہ محبت رسول، ادب رسول، احترام رسول، پیغمبر دے تبرکات سنبھال کے رکھے، سن لیجئے یہ پیغمبر کے بال مبارک آپ کے تبرکات حق ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے تبرکات زمانے اندر انہیں کوئی برکت نہیں، صرف میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات، اور تبرکات ہون واقعی حضور کے ہوں تو سر آنکھوں پر، یہ نالین پاک جو حضور کے
توجہ ہے ماشاء جو ہمارے ملک میں وہ جس کا فوٹو بنا ہوتا ہے نالین پاک کے، توجہ ہے ماشاءاللہ. شاہی مسجد میں بھی تھے، وہ تو چوری ہو گئے نا، کوئی لے گیا تھا پتہ نہیں، ملے ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا، آج خود نوٹس لیتے لیتے آج خود ہو گئے، وہ نہیں ملے. نالین پاک نبی علیہ السلام کے نالین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کا جوتا مبارک تھا. یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، ان کے پاس جوتا مبارک کچھ عرصہ تک محفوظ رہا. اس کے بعد اس کی آگے تاریخ محفوظ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ جوتا مبارک کہاں گیا، کس کے پاس آیا. آگے کوئی سند پیش کیجئے یا سند لائیے، یا تم نے کہاں سے لیا ہے. عکس ان پر لازم ہے جو اس جھنڈے کو نالین پاک اوپر بنا کے اس کا نقش لے کے فوٹو لے کے تصویر لے کے نقش لے کے اس کو بنا کے پھرتے ہیں. انہوں نے یہ نقش کہاں سے لیے؟ اصل حضور کا جوتا مبارک جو حضور نے خود پہنا، جس کی یہ تصویر تم نے بنائی ہے، یہ دنیا کے کس جگہ پر موجود ہے؟ اس کا حوالہ دیجئے، حوالہ دیجئے. اللہ کی قسم حضور کا جوتا ہو سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہو حضور کا. سند لائیے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. اور اگلی بات سن لیجئے، ہو حضور کا نام جوتا مبارک نالین پاک حضور دے نہ ہون تے بندہ کہے، حضور دا نہ ہوئے تے بندہ کہے حضور دا ہے. اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری اندر، جڑا میری ذات دے بارے جھوٹ بولدا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے. جے حضور دے نالین پاک ہیں تے سانو انکار نہیں. کہاں ہے جہاں سے تم نے تصویر لی ہے؟ سند پہ آج کیجئے، کہاں گئے ہو تم، کس ملک میں گئے ہو تم، وہاں سے تم نے یہ نالین پاک عکس لیا ہے. تم اصل اس کی سند پیش کرو. اگر سند پیش کرو، ہم جوتے مبارک کو سروں پہ رکھنے کے لیے تاج ہے ہمارا. اور اگر حضور کا جوتا مبارک نہ ہو اور تم کہو یہ حضور کا ہے، پھر تم سے گلا تو کرنے کا حق بنتا ہے نا کہ جو چیز حضور کی نہیں وہ تم نے کیوں کہا یہ حضور کی ہے؟ تم نے بھی زیادتی کی ہے نا. یا دلیل تو لازم ہے تم پر دلیل. یہ تم نے بیج بنایا ہے تو لازم ہے دلیل. جوتے مبارک کا نالین پاک کا جھنڈا بنائے تو دلیل لازم ہے. دلیل لائیے. وَتُعَزِّرُوا. اب روزہ پاک کا بیج بناؤ. روزہ پاک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، جب محرم آیا ربیع الاول آتا نا تو روزہ رسول بنا ہر گلی میں ہر چوک، تو میں پوچھا کرتا ہوں بھائی یہ جو روزہ بنایا تم نے یہ کیوں بنایا؟ آج نے نبی علیہ السلام دی ولادت پاک، تو میں کہ پھر تو روزہ کیوں بنایا؟ جب بار ربیع الاول نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی تو میں کہ پھر تو روزہ کیوں بنایا؟ تو سمجھ آتی پی گیا. میں کہتا بار ربیع الاول نبی علیہ السلام دی ولادت پاک جن جی ولادت پاک ہے تو میں کہ پھر روزہ کیوں بنایا ہے؟ ولادت کا جشن ہے نا، جن جی ولادت پاک کا جشن ہے تو پھر روزہ کیوں بنایا ہے؟ ولادت والے دن روزہ بنتا ہے. روزہ ولادت کی علامت ہے. بتاؤ روزہ کس کی علامت ہے؟ عقیدہ ہمارا لئی پھر پھرتا ہے، روزہ بنایا ہوا ہے. میں نے کہا مانے نا کہ آج ولادت نہیں ہے. انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. میں کہ زیارت کے نہیں کیتی ہے جنہیں ایسا کیتی ہے. میں کہ تیرا نہیں پھر وہ کدھر گیا ہے جنہیں ایسا توڑ دیتا ہے. میں کہ بنایا کیسے جنہیں ایسا بنایا ہے.
میں کہ زیارت کس کیتی ہے؟ جنے اسا کیتی ہے۔ میں کہ توڑیا کیسے؟ جنے اسا توڑیا ہے۔ میں گستاخ کون ہے جنے تسی بنایا تسا، توڑیا تسا، تے ویکھیا تسا، تے گستاخ اسی سنو ہماری عقیدت، ہر تھان تے روضہ بنائیدا نہیں، ہر گلی ہر چوک اندر روضہ بنائیدا نہیں، جے بن جائے پھر اپنے ہتھاں نال، جے بن جائے پھر اپنے ہتھاں نال، او ماڈل توڑیدا نہیں، جے تو نسبت حضور نال ہو جائے پھر توڑیا کیویں؟ نالے بنا دے ہو، نالے توڑ دے ہو، نالے گستاخ سانو آندے ہو۔ یہ سمجھ نہ آئے پڑھیے سیدنا علی، سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا، سیدنا علی، سیدنا علی، اونچی کہیے سیدنا علی، جتنا اونچی کہو اتنا چھتی چاول لبن گے سیدنا علی، پیار نال کہیے سیدنا علی، محبت اندر جوم کے کہیے سیدنا علی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سیدنا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سیدنا اونچی کہیے سیدنا علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سیدنا علی، من کنت مولا فعلی مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ دا موقع، نبی علیہ السلام کفار قریش نال شرائط طے ہو رہی ہیں، صلح ہو رہی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب نے لکھ رہے ہیں، توجہ فرمانا، نبی پاک دیاں تحریراں کون لکھ دے سن؟ اونچی بولو، نبی علیہ السلام دیاں تحریراں کون لکھ دے سن؟ یہ توجہ کرو تے کل سمجھا جاواں، اشارے کے نال توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام دیاں تحریراں کون لکھ دے سن؟ نبی علیہ السلام دے صلح نامے کون لکھ دے سن؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دی نصیحتاں تے وصیتاں کون لکھ دے سن؟ لے آؤ کاغذ قلم دوات میں لکھوانا چاہنا، جو ہے لے آؤ کاغذ قلم میں لکھوانا چاہنا، سیدنا ابو بکر موجود، سیدنا عمر موجود، سیدنا عثمان موجود، سیدنا علی موجود، توجہ فرمانا، اے صلح حدیبیہ دا موقع ہے، اتھے ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، لے آؤ کاغذ قلم، لکھو معاہدہ قریش نال، کون گئے کون لکھ رہے نے؟ بولو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحات نے نبی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان علی کول موجود نے، لے آؤ کاغذ قلم میں کچھ لکھوانا چاہنا، میں دسو کنوں جانا چاہیے دا سی؟ بولو بولو، معاہدے جڑا لکھے وہ ہوئی قلم دوات لے آندہ ہے، جڑا تاریخاں لکھن والا ہون وہی تے کاغذ قلم لے آندہ ہے، لے آؤ کاغذ قلم، خاص نہیں فرمایا اے ابو بکر تسی لے آؤ، اے عمر، اے عثمان، اے علی تسی لے آؤ، پورے مجمع اندر پورے اجتماع اندر مطلق حکم ہے، لے آؤ کاغذ قلم میں لکھوانا چاہنا۔ بولو حکم کس نو ہے؟ اچھی بولو کس نو حکم ہے؟ اچھی بولیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھوا رہے ہیں، معاہدہ لکھیا جا رہے ہیں، معاہدہ لکھوا رہے ہیں، سیدنا علی معاہدہ لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاہدے دے اوپر الفاظ آ گئے قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ قریش بول اٹھے تو انوزی رسول مندے ہی نہیں، یا محمد بن عبداللہ لکھوایا جائے، اور محمد رسول اللہ لکھیا ہویا کاٹ دیا جائے۔ فرمایا اے علی، ہے علی کاٹ دو رسول اللہ، محمد رسول اللہ کاٹو۔ مندسو کٹنا چاہیے دا سی یا نہیں؟ سینا علی نے کاٹا نہیں، حکم رسول ہے، نہیں کاٹا۔
یہاں سارے مسالک نے تعویل و تعبیر و تفسیر یہ کی، علی کی محبت، علی کی عقیدت، علی کا ادب، علی کا احترام۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب یہاں کاغذ قلم نہیں لائے اور سیدنا عمر نے بات جو ارشاد فرمائی، یہاں تمہارے دل میں بغض کیوں تھا، ناد تھا، کینہ تھا؟ جیسے علی کو بچایا تھا تمہیں رسول میں، یہاں سیدنا عمر کا بھی تم دفاع کرتے، یہاں تنقید کرتے ہو، یہاں بھی پیغمبر کا حکم ہے کاغذ قلم لے آؤ۔ ادھر فرمایا کاٹو، فرمایا نبی علیہ السلام دی طبیعت ناساز، اس وقت پیغمبر کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ جو تعویل و تعبیر و تفسیر سیدنا علی کے لیے تھی وہ سیدنا عمر کو بھی ملنی چاہیے تھی، یا انصاف کیوں نہیں کیا؟ یہاں کلپس کیوں بنتے ہیں؟ کاغذ قلم نہیں لائے، حدیث کرتاس پیش کر کے سیدنا عمر پر جرح کرتے ہو، یہاں جرح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان صدیق بھی ہے، ہمارا ایمان عمر بھی ہے، ہمارا ایمان سیدنا علی بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ نہیں کاٹتا حضور، فرمایا کاٹو، فرمایا محبوب جی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نام رسول کو کاٹ دوں۔ تم نے میلاد کے کیک پہ رسول کا نام لکھ کے پھر کاٹا، پھر گستاخ تو ہم ہی ہوئے نا۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم نے کیکوں پہ محبوب کا نام لکھا، پھر چھری سے کاٹا۔ سیدنا علی نے فرمایا میں کٹنا نہیں، رسول اللہ نو دے لفظ نو میں نہیں کٹ سکتا۔ فرما علی کہتے لکھیا محبوب جی ہے نشاندہی فرمائیے۔ محبوب علیہ السلام نے خود قلم پھر اپنے نام مبارک پر خود کاٹا ہے، سیدنا علی نہیں کاٹا۔ سمجھا گئے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دوبارہ جب آئیے اسے شروع کریں گے، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ ذرا شیخ دعا فرما۔ سبھی بھائی تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے جو مسجد کے بانیان ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائے۔ اور اسی طرح بھائی رمضان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی والدہ محترمہ